کیا ہونی چاہیے؟ میرے پاس تو قرآن کی یہ آیت ہے، صرف یہ پہچان بتائی اس نے اور آپ سے کہہ دیا پھوٹ مت ڈالیے، تو اب جو پھوٹ ڈالتا ہے وہ قرآن سے بغاوت کرتا ہے۔ آپ جو فتویٰ چاہیں آپ دے لیں، قرآن کا باغی ہے وہ شخص جو قرآن کے ماننے والوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالتا ہے، کسی بھی قسم کی پھوٹ ہو۔ آپ نے بہرحال عنوان دیا ہے تو دو لفظ آپ سن لیں اس کے بھی۔ تو جہاں تک علماء کی قربانیوں کا سوال ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بڑی قربانیاں ہیں، اور جو شکل بھی دین کی آج اس ملک میں ہے وہ صرف علماء ہی کا ہی کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے سارے آرام تک دیے اور انہوں نے دین کو سمجھانے میں، لیکن اس میں بھی مشکل پیدا کر دی گئی۔ مولانا نے دین پڑھا، سمجھا، جو سمجھایا وہی ہم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم نے زانو ادب طے کیا، مولانا کوشش کی، ہم نے زانو ادب طے کیا، مولانا کے سامنے بیٹھ کے اب مولانا نے سمجھانا شروع کیا، ہم نے سمجھنا شروع کیا۔ باہر نکلے، ایک آواز آئی، کہاں سے آ رہے بھائی؟ ارے بھائی وہاں گئے تھے، مولانا بتا رہے دین کے بارے میں بتا رہے، بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے، اچھی سی بتا رہے، جاؤ جاؤ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ہم سے توبہ کرایا جا رہا ہے ایک عالم دین کے سامنے بیٹھنے کے جرم میں، اور وہ کس لیے؟ ہم چاہتے تھے کہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں، ہم پڑھ لیں، ہم سے توبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جس واقعے کا ذکر کیا مولانا، ہم سے توبہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جس واقعے کا ذکر کیا مولانا، انسان کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ 10 20 50 سال کے بعد ان مولوی صاحب کو تو ضرور یاد رہے گی جب تک وہ زندہ ہیں، کیونکہ ان کو فتویٰ دینا ہے، عوام بھول جائیں گے، اور اگر یاد دلایا جائے گا تو یہ کہیں گے ہاں بھائی ایک بار ایسی بات ہوئی تھی ضرور کہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ آگے بڑھ جائے گا وہ، بھیا میں اس میں جھنجٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا جانتا ہوں کہ نماز پڑھی تھی تو کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا۔ اب اگر تھوڑا سا وقت ہوگا تو کہے گا ارے وہاں وہ نماز جنازہ تھی۔ اب ذرا آپ سوچئے اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ ایک شخص جا رہا ہے نماز جنازہ، تیار ہے، مسلمان ہے، اس کا بھی جی چاہا وضو سے بھی ہے ہم نماز پڑھ لیں شریک ہو جائیں، وہ ڈر جائے گا۔ ہاں وضو سے بھی ہے ہم نماز پڑھ لیں شریک ہو جائیں، وہ ڈر جائے گا، وہ بھاگ جائے گا، وہ نماز نہ پڑھے گا، وہ نماز جنازہ نہیں پڑھے گا ڈر کے مارے، تو کفر کا فتویٰ چل لگ جائے گا ہمارے اوپر۔ تو اے مولوی صاحب آپ نماز سے روک رہے ہیں، اب دوسرے مولوی صاحب فرما دیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جو شخص نماز کو بالواسطہ ہی صحیح۔ حضرات ان حالات میں آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ہر طریقے سے مارے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ہم، کون کون طاقتیں ہمارے خلاف ہیں، ہم کو اسی کا علم نہیں ہے، ہم مارے جا رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ پورے یہ عالمی بساط پر یہ صورتحال ہے، ہم کیا کریں؟ یہ حل مولانا بتائیں گے؟ مولانا کیا بتائیں، میں کیا بتاؤں، کوئی عالم کیا بتائے؟ قرآن بتا چکا ہے، قرآن کہتا ہے متحد ہو جاؤ۔ میں ایک بات کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں جمہوری نظام ہے۔ جمہوری نظام میں تعداد کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ملک میں سنگل لارجسٹ کمیونٹی آپ ہیں، اس کی تشریح سمجھ لیں، یہ بزوم خود بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔
آپ آواز دیں کہ بھئی ایک اللہ کے ماننے والوں ذرا ایک طرف ہو جاؤ، اس بر صغیر میں تقریباً 50-60 کروڑ انسان ایک طرف ہو جائیں گے. دوسری آواز دے لیں آپ، جو اللہ کو نہ مانتا ہو یہاں سے چلا جائے، ایک شخص نہ جائے گا. جو قرآن کو نہ مانتا ہو چلا جائے یہاں سے، ایک شخص نہ ہٹے گا. جو رسول کو نہ مانتا ہو، آپ آواز دیتے چلے جائیے. ایک شخص قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو تو رکھ دیا اس نے طاق پر، اچھے سے جزدان میں بند کر کے رکھ دیا ہے. گھر میں جب موت وغیرہ ہوتی ہے تو اٹھاتا ہے اور صاف کرتا ہے، آنکھ سے لگاتا ہے، پھر پڑھتا نہیں ہے. لیکن اہانت برداشت نہیں کرے گا. رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے خوب، دلیل نہیں اس کے پاس، اس لیے کہ رسول کو تو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا. تو دعویٰ تو ہے، دلیل نہیں ہے، اور دلیل کے بغیر دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. محبت اور چاہت اور عشق کا کہ بنیادی فلسفہ یہ ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ اس کو بھی چاہیں جس کو وہ چاہتا ہو. جو بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بات پسند تھی اسے آپ کو پسند کرنا ہے، اور اگر آپ پسند نہیں کرتے تو دعویٰ جھوٹ ہے آپ کا. تو حضرات صورتحال یہاں تک آ چکی ہے. عملاً نیت کی خبر تو اللہ جانے. مولانا بولیں گے مولانا ابھی کفر کا فتویٰ دے دیں گے ہم کو، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. عملاً یہ بات آ چکی لگ رہی ہے کہ جیسے ہمیں ضد ہے قرآن سے. اللہ توبہ نقل کفر نباشت. ایسا لگتا ہے جو بات محسن انسانیت نے، رحمت للعالمین نے، اللہ کے محبوب نے، ہمیں انسان بنانے والے نے جو باتیں اپنی پسندیدگی کے اعتبار سے دنیا کے سامنے رکھی ہو، دنیا آج بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے، ان کے ماننے والے اس کی ضد بن گئے ہیں. وہ کہتے ہیں معاف کرو. اپنے حقیقی چچا کا کلیجہ جس نے چبایا اس کو معاف کر دیا. اور ہندوستان میں مولوی اپنے حجرے میں بیٹھ کر اتنی سی بات برداشت نہیں کرتا. انتا کافر، انتا مشرک. نتیجے میں وہ طاقت جو اتحاد میں تھی وہ جاتی رہی. اس ملک میں یہ ملک آپ کا تھا، حکومت آپ کی تھی، قیادت آپ کی تھی، ضرورت آپ کی تھی. یہاں کا انسان اتنا پریشان تھا کہ جب آپ تشریف لائے، آپ نے اس ملک میں قدم رکھا، چٹائی پر بیٹھے آپ، تو یہاں کے لوگوں نے بڑھ کر آپ کے قدم چوم لیے. آپ کی حکومت بنی، لوگوں نے اپنے مسئلے کا حل آپ میں جانا. صورتحال یہ ہوئی کہ لوگوں نے آپ کو اپنا مسیحا سمجھا. آپ نے ان کے سامنے ایسا نظام زندگی رکھا کہ جس میں ہر طرح کا ان کو ہر طرح کے مسئلے کا حل ملا، اور وہ ہوئے. نتیجے میں ایک شخص بھی نہیں تھا یہاں پر، اور کروڑوں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے پڑھنے والے چاروں طرف نظر آنے لگے. چاروں طرف ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا. وہ لوگ جو ظلم کا شکار تھے آپ کے پاس انصاف کے لیے آنے لگے. پریشان تھے، پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آنے لگے. آپ کا نظام یہ تھا کہ آپ چٹائی پہ بیٹھے تھے، خود فاقے کرتے تھے اور دسترخوان ان کے لیے وسیع کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کا. بات کہاں خراب ہوئی؟ آپ کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ دوسروں کو انصاف دلانے والے آج کاسے گدائی لیے ہوئے ان کے سامنے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں جنہیں انصاف کی شدھ بدھ بھی نہیں آتی. ہزاروں سال کی تاریخ اپنے دامن میں لیے ہوا یہ ملک مساوات کے معنی ہی نہیں سمجھتا. ان کے سامنے آپ مانگ رہے ہیں.
یہ فرق محسوس ہوتا ہے؟ دوسروں کو تحفظ دینے والے آج تحفظ کی بھیک مانگ رہے ہیں. کچھ فرق محسوس ہوا؟ کچھ چوٹ لگی آپ کو؟ نہیں لگی چوٹ؟ کیا وہ چیخیں آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ جو کسی ماں کی گود سے چھینے ہوئے بچے کو آگ میں پھینک دیا جائے، وہ چیخ ہے، وہ چیخ آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی. اس ضعیف کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی آوازیں آپ کے کان تک نہیں پہنچی، جو آپ کا باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، پڑوس بھی تھا، نہیں پہنچی. اور چاہیے چیخیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت میں تعداد کی بڑی اہمیت ہے. سب سے زیادہ تعداد آپ کی ہے. اس آج کے ہندوستان میں آپ 20-25 کروڑ ہیں. 20-25 کروڑ کوئی ہے ہی نہیں. دوسروں تو بلا وجہ آپ اکثریت کا نام، اکثریت میں آپ ہیں، اکثریت میں آپ ہیں. دوسروں کو دے دیتے ہیں، آپ بنا دیتے ہیں، اکثریت میں نہیں ہے، آپ اکثریت میں. 20-25 کروڑ، اگر 20-25 کروڑ ہو جائیں یعنی ایک ہو جائیں، جواز ہے. ایک اللہ کو مانتے ہو تو ایک ہو جاؤ، قرآن کو مانتے ہو تو ایک ہو جاؤ، رسول کو مانتے ہو تو ایک ہو جاؤ، طریقہ عبادت ایک ہے تو ایک ہو جاؤ. اسلام تو بار بار آپ کو موقع دے رہا ہے. 5 وقت مسجد میں بلا کے آپ کو موقع دے رہا ہے. کہتا ہے آپس میں مصافحہ کرو. مولوی صاحب کہتے ہیں مصافحہ نہ کرو. کس کی بات مانے ہم؟ گلے ملو، نہیں ملیں گے. اور ایک بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، کبھی کبھی میرے ذہن میں بات آتی ہے، میرے پاس جرت کی کمی ہے کہ میں کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر پوچھوں. ایک بات بتائیے مولانا، کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو ہم کو اس سے بھی روک رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں؟ کون لوگ ہیں بھائی؟ ہم فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیوں؟ اور اگر غلطی سے پڑھ لیں تو کفر کیا. اب کفر کیا تو توبہ کریں، توبہ کریں تو تجدید نکاح بھی کریں، اور پورے ملک میں مذاق کا ایک موضوع بن جائیں. کون لوگ ہیں یہ؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ یہیں رک جائیے، 1 منٹ بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ آگ میں پھینکا جائے، اس کے بوڑھے باپ کی ہڈیاں توڑی جائیں. کوئی نہیں چاہتا، آپ بھی نہیں چاہتے. کچھ کر نہیں سکتے. نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو 25 کروڑ آپ ہیں وہ یکجا نہیں ہیں تو 25 کروڑ مگر ہے نہیں. اب وہ اسباب اور وہ عوامل جو آپ کو 25 کروڑ میں بانٹ دیں، وہ کہیں یا نہ کہیں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے زندہ جلائے جائیں. مجھے کوئی جھجک نہیں کہنے میں. میں ان علماء کرام کی شان میں مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں، اور میں اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور رک جائیے، ذرا غور فرما لیجئے. آج کا بچہ، کمپیوٹر کا بچہ، وہ بہت تیز ہو چکا ہے، ذہن بہت تیز اس کا ہے، وہ سوچنے لگا ہے. کل تک تو صرف سر جھکائے کھڑا تھا، آج اٹھا کے سر اٹھا کے دیکھ رہا ہے. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بھی کچھ سوچنے لگا ہے. مولوی صاحب، کہیں سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کے گریبانوں تک ان نوجوان بچوں کے ہاتھ نہ پہنچنا شروع ہو جائیں جن کے بوڑھے باپ کو مارا گیا ہے، جن کے گھر کے بچوں کو جلایا گیا ہے، وہ آپ سے نہ پوچھنے لگے. پھر کیا ہوگا؟ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ اس ملک میں علماء کی شان میں بڑی گستاخی ہو چکی، بہت ہو چکی، بڑی قربانیاں دے چکے ہیں علماء. تو علماء کا کردار کیا رہا ہے؟ ایک بات کر کے ختم کر رہا ہوں، میں جو لانا چاہتا ہوں، یہ بات کہاں سے خراب ہوئی ہے
اس کی طرف اشارہ ہے. ایک عربی کی ایک کہاوت ہے مولانا، قد صنف فقد استحرفا. آپ کچھ کیجئے آپ نشانہ بن جائیں گے تنقید کا. کچھ کیجئے، ڈو اینی تھنگ. مولانا نے ابھی تلاوت قرآن پڑھا، کیا بہترین تلاوت فرمائی، کیا بہترین قرات کی. آج اس پر بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں. کون تھا پڑھنے والا؟ کیا پڑھا یہ نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے. کون تھا پڑھنے والا؟ شروع ہو گئی. قد صنف فقط اس طرف بغیر کسی خوف کے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جو بھی کہیں گے تنقید تو ہوگی. محترم حضرات، دنیا میں آج دشمنی کا انداز بدل گیا ہے. ایک ہی واقعہ یاد دلا رہا ہوں میں آپ کو، دور تک بات جائے گی، جہاں تک جائے گی. یہ بہت پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. مصر کے ایک بادشاہ کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا مجھے ان 2 یہودیوں سے بچاؤ. وہ ایمان والا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. تمام بلایا، لوگوں کو بلایا، بھائی میں نے آپ نے فرمایا تو بات بالکل سچ ہے. سب کو لے کر مدینے پہنچا، سب کو سامنے مارچ کرایا. وہ 2 آدمی نہیں ملے. انہوں نے کہا نہ ہیں 2 آدمی ہیں. تو کسی نے کہا صاحب 2 آدمی ہیں لیکن ان سے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف نمازی، پرہیزگار ہے، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. وہ اصلی مسلمان تھا. انہوں نے کہا ایسا مسلمان کہاں ہے بھائی، وہ تو ہر معاملے میں اس کو تو فرض ہے اس کا. بلاؤ. وہ 2 لوگ بلائے گئے. جیسے ہی سامنے آئے اس نے پہچان لیا. تحقیق بھی تو معلوم ہے 2 یہودی تھے جو ایک مکان میں رہ رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس میں سرنگ کھود رہے تھے اور سرنگ کے ذریعے سے بہت قریب پہنچ گئے تھے جسد مبارک تک. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جسد مبارک تک پہنچ چکے تھے. آج سازشوں کا یہ حال ہے. کون کہہ سکتا ہے کون کس لباس میں کیا کر رہا ہے؟ یہ صرف آپ کو دیکھنا ہوگا اور اپنے اندر اعتدال پیدا کرنا ہوگا. کل گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے اشتعال اپنایا تھا، شدت پسندی اپنائی تھی، مشتعل نعرے ہماری زندگی کے معمول بنے تھے. اور وہ غلطی کی تھی ہم نے. غلطی وہ تھی کہ ہم نے سیاست اور حکومت میں جذبات کو داخل کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں آج تک مارے جا رہے ہیں. جذبات قربانی کے طور پر نہیں، ایک انداز تھا ہم نے اپنایا تھا. حضرات، ان الفاظ کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ جہاں آپ دعا فرمائیں، میرے صحت اور ایمان کے لیے دعا فرمائیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں بات ڈال لیں کہ کل کے اور آج میں فرق یہ ہے، جہاں الہ آباد تو خانقاہوں کا شہر کہلاتا ہے، ہندوستان تو خانقاہوں کا ملک کہلاتا ہے. ہندوستان میں خانقاہوں کا رنگ بدل گیا. اب اینٹ اور پتھر کی دیواریں ہی خانقاہ ہیں اور ان خانقاہوں میں بیٹھ کر لوگ قوالی کرا کے نذرانے لے کر ہی سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت ہے. یہ وہ خانقاہیں نہیں رہ گئیں کہ جہاں بیٹھ کر خود فاقے کرتے تھے، دوسروں کے لیے دسترخوان باندھتے تھے اور دین کی بات بتاتے تھے. لیکن ہم ان خانقاہوں کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے حوالے نہیں چھوڑ سکتے جنہوں نے شکل بگاڑ رکھی ہے صرف اس لیے کہ شکل بگڑ گئی ہے. ارادہ کیجئے ان کی شکل ویسی بنائیں گے جیسے پہلے تھی. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ. محترم جناب ناصر فاقری صاحب، حضرات، ہمیں امید ہے کہ آج ہم نے جناب سید محمد ناصر فاقری صاحب سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا، کوئی سبق حاصل کیا ہوگا. ہمارے درمیان نہ صرف ہندوستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنے علم اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے والے ایک قابل عالم دین حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب
दारुल उलूम नदरतुल उलमा में उस्ताद हैं। आप जमियतुश शबाब के बानी और सदर हैं, और आप एक मदरसा सैयद अहमद शहीद के मुहतमिम भी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी तंजीमों से आप वाबस्ता हैं, बहुत सारी तंजीमों के सरपरस्त और उनके रहनुमा हैं। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब से कि तशरीफ़ लाकर